بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ علی اہلہا۔ اہل بیت اور ان کی خدمات، اس حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ خاص طور پر اس سلسلہ گفتگو میں جس چیز کو زیادہ مورد نظر رکھا گیا ہے وہ سلطنت اموی کے قیام اور اس حوالے سے اہل بیت کے اقدامات۔ اموی سلطنت کے حوالے سے ہم عرض کر چکے ہیں کہ یہ ایک ایسی سلطنت ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا خلافت راشدہ کے بعد وجود میں لایا گیا، اور اس کے اصول وہ اصول قطعاً نہیں تھے اس کے قیام کے کہ جو نبوی حکومت یا خلافت راشدہ کے تھے۔ بس یہ کن اصولوں پر استوار تھی، کن اصولوں پر اس ساری خلافت کو بنایا گیا، وہ اصول ان میں سے بعض کی طرف اشارہ کیا۔ مثلاً ایک عربیت تھی، عرب برتری کا تصور تھا۔ ایک اور اصول جس کی جانب ہم اسی تاریخ کے پیرائے میں اشارہ کرنا چاہیں گے، وہ اس ساری تاریخ پر اگر آپ ایک نظر رکھیں نا تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ مسلمان کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت کو دیکھا یا سنا ہو یا اس سے آشنا ہو، وہ کس طرح سے ایک ایسی سلطنت کو قبول کر سکتے ہیں، ایک ایسی حکومت کو قبول کر سکتے ہیں کہ جو کہیں سے بھی اسلامی طرز کی نہ ہو، وہ جو ایک خالصتاً سلطنت ہو، جو حکومت نبوی نہ ہو، حکومت الہیہ نہ ہو یا خلافت راشدہ بھی نہ ہو، بلکہ ایک خالصتاً ایک سلطنت ہو، ایک بادشاہت ہو، اس کو کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ تو اس کے حوالے سے ہم نے عرض کیا کہ سب سے پہلے اس بنیاد کو فراہم کیا گیا جو زمانہ جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے تھی، جس کی جڑیں اسی عرب معاشرے میں موجود تھی، اس سے کچھ فائدہ اٹھایا گیا، اور پھر اس کے راستے میں جو رکاوٹ تھی خاندان اہل بیت، ان کے خلاف اقدامات کیے گئے۔ ایک اور کام یہ ایسا کیا گیا کہ جس کے ذریعے سے نسبتاً لوگوں کو، عام انسانوں کو متقاعد کیا جا سکتا تھا، ان کو قائل کیا جا سکتا تھا، ان کو سادہ لفظوں میں ٹھنڈا کیا جا سکتا تھا کہ بھائی یہ معاملہ ایسے ہی بڑھنا ہے، اور وہ ہے عقیدہ جبر۔ عقیدہ جبر کیا ہے؟ یا جبر گرائی یا جبر پرستی اور جبر پسندی، آپ کچھ بھی کہہ لیں، کچھ بھی نام دے لیں، یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ حضور یہ جو جتنے بھی واقعات ہو رہے ہیں اس میں ہمارا عمل دخل کوئی نہیں ہے، نہ ہمارا کوئی عمل دخل ہے، نہ آپ کا کوئی عمل دخل ہے، اس میں جو کچھ ہے وہ خداوند متعال کی طرف سے ہے۔ یہ عقیدہ ایسا نہیں ہے کہ اسلام کا یا اسلامی تعلیمات سے ماخوذ ہو، نہیں، یہ عقیدہ اسلام سے پہلے بھی پایا جاتا تھا، مختلف کلچرز میں، مختلف تہذیبوں میں اس قسم کے عقائد پائے جاتے ہیں، تو عرب کے اندر بھی موجود تھا، اور اتفاقاً اسلام سے پہلے بھی عقیدہ موجود تھا۔ چنانچہ وہ جو آیت میں کہا گیا نا کہ انا وجدنا آباءنا، وہ بھی تقریباً ایسے ہی کہ ہم کیا کریں، ہم نے تو اپنے ماں باپ کو اسی ڈگر پر، اسی روش پر پایا ہے، تو ہم بھی اسی پہ چلیں گے، ایسے تھا اور ایسے ہی سلسلہ چلے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی در حقیقت ایک جبر کی طرف ہے کہ بھئی ہمارا کوئی اس میں کردار نہیں ہے۔ تو اموی سلطنت وہ اسی وقت عربیت کی بنیاد پر قائم ہو سکتی ہے، اسی وقت وہ محفوظ رہ سکتی ہے جب وہ نظریاتی طور پر ان لوگوں کو جو اسلام سے، قرآن سے، دین سے آشنا ہیں ان کو قائل کر سکے۔ تو ان کو قائل کرنے کے لیے اس عقیدے کو فروغ دیا گیا۔ اس عقیدے کو فروغ دینے کے لیے آپ اموی سلطنت کے بانیوں کے جملے پڑھ سکتے ہیں، تاریخ کے اندر موجود ہیں، جس میں یہ کہا گیا، بعض اوقات امیر شام نے یہ کہا کہ جناب یہ جو میری خلافت ہے یہ اللہ کے احکام میں سے ایک حکم ہے، قدر الہی ہے، اس کو بس قبول کرو، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ اس طرح سے اس کو رائج کیا گیا۔ یہ عقیدہ جبر کتنا رائج کیا گیا، آپ اس کو اس حد تک ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ حتیٰ کہ جب یزید کو ولی عہد بنایا گیا تو تب بھی جو لیٹر لکھا گیا مدینہ یا دیگر افراد کو، تو اس میں بھی یہی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کہ جس نے یزید کو جانشین بنایا،
اور یہ سلسلہ بعد کے خلفاء کے اندر بھی ہے کہ ہر خلیفہ اپنی خلافت پر اللہ تعالیٰ کا شکر اس طرح سے ادا کرتا ہے اور لوگوں کو اس طرح سے تلقین کرتا ہے کہ یہ خلافت اور یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ مجھے اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے، آپ انسانوں کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، آپ مسلمانوں کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ اللہ کا تھا اور اللہ نے ہمیں دے دیا۔ اور اس عقیدے کو پھر جب ایک مسئلہ ایک ڈگر سے ہٹا جاتا ہے، ایک راستے سے ہٹا جاتا ہے، تو پھر کسی جگہ پہ رکتا نہیں ہے۔ چنانچہ بہت سارے خلفاء جب کسی کو عطا کیا کرتے تھے نا اپنی مرضی سے، بیت المال پھر بیت المال مسلمین نہیں رہا تھا، پھر بیت المال خلیفہ ہو گیا تھا، خلیفہ کا مال تھا، تو عطا کرتے ہوئے بھی کیا کیا جاتا تھا کہ عطا کرتے ہوئے جس کو دل کرتا تھا اس کو عطا کرتے تھے، جس کو دل نہیں کرتا تھا اس سے چھین لیتے تھے یا اس کو نہیں دیتے تھے۔ اور اس پر اگر کوئی سوال کرتا تھا تو جواب میں یہی کہا جاتا تھا کہ بھئی یہ اللہ کا مال ہے، میرا تو ہے نہیں، مجھے اللہ نے خازن بنایا ہے، اس کا نگہبان بنایا ہے، اس کی دیکھ بھال کرنے والا بنایا ہے، جس کو اللہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ دے دو میں دے دیتا ہوں، جس کو اللہ کی طرف سے منع کیا گیا ہے کہ نہیں دینا میں بھی نہیں دیتا ہوں۔ لوگوں کو اس طرح سے چپ کروایا جاتا تھا۔ اور اس کا ایک فائدہ کیا ہوا اموی سلطنت کو کہ اسلام کا ایک بنیادی ترین اصول، بنیادی ترین قانون جو شاید ہی کسی حکومت میں موجود ہو، شاید ہی کسی دین کے اندر اتنے وسیع پیمانے پر اتنے مضبوط صورت میں موجود ہو، وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وہ چیز ہے کہ جو اسلامی حکومت کو، اسلامی خلفاء کو، اسلامی بادشاہوں کو راستے پر رکھتا ہے، صحیح راستے پر چلنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ وہ کس طرح سے کہ جیسے ہی کوئی شخص، یہ کوئی فردی معاملہ نہیں ہے، انفرادی معاملہ نہیں ہے کہ ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر صرف اور صرف اپنے دوستوں میں کرنا ہے، اپنے رشتہ داروں میں کرنا ہے، کہ ادھر بھی کرنا ہے، ان لوگوں کو بھی نیکی کی طرف رہنمائی کرنی ہے، برائی سے روکنا ہے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے جان پہچان والے لوگوں کو۔ لیکن صرف یہیں تک محدود نہیں ہے۔ امر بالمعروف جو تھا وہ ایک ایسا اسلامی اصول ہے، ایسا قوی اسلامی اصول ہے کہ جس کے ذریعے سے حکومتیں سیدھی ڈگر پر چل سکتی ہیں۔ تو امر بالمعروف اور عقیدہ جبر یہ آپس میں کہیں نہیں جڑتے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی شخص، چاہے وہ ایک فرد ہو، چاہے خاندان کا سربراہ ہو، چاہے کسی قوم کا سربراہ ہو، قبیلے کا سربراہ ہو، مملکت کا سربراہ ہو، ہر فرد اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کی رہنمائی کرے کہ یہ نیک کام نہیں ہو رہا، یہ بھلائی کا کام نہیں ہو رہا، لہٰذا آپ انجام دیں، یہ برائی کر رہے ہیں آپ، لہٰذا اس سے رکیں۔ یہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ عقیدہ جبر بھی ہے ساتھ، یعنی ہمارا کوئی اختیار ہی نہیں ہے، ہم انسان اس میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ امر بالمعروف سائیڈ پر چلا جائے گا۔ اور یہ کسی بھی حکومت کے لیے، کسی بھی مملکت کے لیے بہترین ذریعہ ہوتا ہے، بہترین طریقہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہ افراد، یا آپ ٹی وی چینلز کے اوپر دیکھتے ہوں گے کہ وہ اینکرز، وہ میزبان جو ٹی وی پر حکومت پر کڑے سوالات کرتے ہیں، ان پر تنقید کرتے ہیں، وہ رہنما جو حکومت کی غلط پالیسیوں پر تنقید کرتے ہیں، وہ زیادہ خطرات کا شکار ہوتے ہیں، اور جو ان کو برائیوں سے اور غلطیوں سے روکتے ہیں وہ زیادہ برائیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا بہتر طریقہ کیا ہے؟ حکومتوں کو کیسے افراد چاہیے ہوتے ہیں؟ ایسے افراد چاہیے ہوتے ہیں کہ جو ان کے نہ انہیں اچھائیوں کا حکم دیں، نہ برائیوں سے روکیں، بلکہ گردن نیچے کر کے کہیں کہ جناب ہم کیا کر سکتے ہیں، بس اب یہ بن گئے ہیں، اب انتخاب کر لیا گیا ہے ان کو 5 سال کے لیے، تو اب کچھ نہیں ہو سکتا، 4 سال کے لیے انتخاب کر لیا گیا ہے، اب کچھ نہیں کیا جا سکتا ان کا، لہٰذا 4 سال صبر کرنا پڑے گا، 4 سال بعد یا 5 سال بعد جب انتخابات ہوں گے تو اس کے بعد جو نتیجہ برآمد ہوگا، جو نتیجہ نکلے گا، انشاءاللہ پھر اب احتیاط کریں گے۔ تو یہی مسئلہ در حقیقت سے زمانہ قدیم میں بھی تھا، اور اموی سلطنت کو اس مسئلے سے بہت زیادہ پریشانی تھی کہ اگر امر بالمعروف بھی ہو تو کسی بھی صورت میں ہماری سلطنت، ہماری حکومت آگے نہیں بڑھ سکتی۔ لہٰذا اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا خاتمہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عقیدہ جبر کو آگے لایا جائے، اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈال دیا جائے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے
اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے، جو کچھ چل رہا ہے سلسلہ اس میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، نہ ہماری کوئی طاقت و توانائی اور قدرت ہے اور نہ ہی باقی مسلمانوں کی، بس یہ جیسے چل رہا ہے اس کو چلنے دیں۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اس کو بعض اوقات کہا جاتا تھا کہ یہ سب کچھ خدا کر رہا ہے، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اللہ کی مشیت اور اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی حکومت کو یا دین کو کس نہج پہ اٹھایا تھا کہ ہر شخص کی رہنمائی ہو سکتی تھی، ہر شخص کو نیکی کی طرف لایا جا سکتا تھا، ہر شخص کو برائی سے روکا جا سکتا تھا، انتہائی احترام کے ساتھ، انتہائی پیار کے ساتھ، اور مرحلہ بمرحلہ جہاں جہاں جس نوعیت کی ضرورت ہوتی اس قسم کے اقدامات کر کے لوگوں کو صحیح راستے پر لایا جا سکتا تھا۔ لیکن یہ سلطنت جو اٹھ رہی تھی یا یہ سلطنت جو نئی بنائی گئی اور اسلام کی بعض تعلیمات کو بنیاد بنا کر جس کو اٹھایا گیا، اس کے اندر ان تمام چیزوں کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اہل بیت نے ان چیزوں سے بچانے کے لیے قیام کیا۔ آج اسی کی طرف بس ایک انتہائی اختصار سے اشارہ کروں گا، کس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہوں یا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنے قیام کا آغاز ہی اسی امر سے کیا، اسی جبر گرائی کے خلاف سے کیا کہ جبر کچھ نہیں ہے، بلکہ میں کس لیے قیام کر رہا ہوں، میں کس لیے اس میدان میں آ رہا ہوں، میرے پاس اگرچہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ افراد ہیں، نہ کوئی قوت ہے، نہ اسلحہ ہے، نہ دیگر سہولیات ہیں، لیکن نہ حکومت ہے، تخت ہے، نہ تاج ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میں کیوں کھڑا ہو رہا ہوں؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی وارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر۔ میں کس لیے؟ میں اصلاح کے لیے، اور میں یہ چاہتا ہوں ارید ان آمر بالمعروف، میں یہ چاہتا ہوں کہ نیکی کا حکم دوں، نیکی کی طرف متوجہ کروں، وانہی عن المنکر، اور برائیوں سے روکوں۔ یہ جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جس تحریک کا آغاز کر رہے ہیں، یہ در حقیقت اموی سلطنت کا وہ بنیادی ستون ہے جس کو گرانے کے لیے قیام کر رہے ہیں۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ امر بالمعروف اور جبر میں سے ہمیں ہمیشہ امر بالمعروف کا انتخاب کرنا ہے، جبر کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اب اگر آپ ملاحظہ کریں تاریخ کے اندر تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جبر جو ہے یا جبر پرستی، جبر پسندی جو ہے، یہ مسلسل جاری ہے۔ بعد والے خلفاء بھی اس کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن اس کی بنیادیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اور امام سجاد اور جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے کس طرح سے منہدم کر دی۔ بعد میں یہ عقیدہ کچھ عرصہ چلا ہے، لیکن نمونے کے طور پر آپ یہ دیکھیں کہ دربار ابن زیاد کے اندر ابن زیاد امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے جب امام کا نام پوچھتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ علی بن الحسین ہے، تو وہ کہتا ہے کہ کیا علی بن الحسین کو اللہ نے قتل نہیں کر دیا تھا؟ کربلا میں علی بن الحسین کو قتل نہیں کر دیا؟ تو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ میرے بھائی کا نام بھی علی بن الحسین ہے اور اسے لوگوں نے قتل کیا ہے، لوگوں نے قتل کیا ہے۔ یعنی تم یہ جو نسبت دے رہے ہو خداوند متعال کی طرف، تم جبر کی بنیاد پر دے رہے ہو، اور میں حقائق کی بنیاد پر، صحیح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور دیگر اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر میں یہ بتا رہا ہوں کہ قاتل لوگ ہیں۔ اللہ تو روح قبض کرتا ہے، ذمہ دار لوگ ہیں۔ اگر قاتل لوگ نہ ہوں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے سزاؤں کا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ سزا کیا معنی ہے؟ یعنی کوئی بھی کسی کو قتل کر دے تو پھر اس کا سزا کا سلسلہ کہاں سے چلے گا؟ کس بنیاد پر؟ قتل کرنے والا تو نعوذ باللہ من ذالک خداوند متعال ہے۔ تو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اصلاح کرتے ہیں۔ کوفہ کے بازار کے اندر جب عورتوں کو گریہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو تب بھی اس مسئلے کی طرف، عورتیں کیوں گریہ کر رہی ہیں؟ عورتیں کیوں رو رہی ہیں؟ اس لیے رو رہی ہیں کہ وہاں پر بھی عقیدہ جبر حاکم ہو چکا ہے۔ وہ رو رہے ہیں اس بنیاد پر کہ یہ ہائے مظلومیت، کہ اللہ تعالیٰ نے خاندان اہل بیت کے لیے یہ مظلومیت لکھ دی کہ یہ اس مصیبت سے، ان پریشانیوں سے، ان غموں سے گزریں، تو اس بنیاد پر رو رہے ہیں۔ یہاں پر امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اصلاح کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ہم پر رو رہی ہیں تو پھر ہمیں قتل کس نے کیا؟ ان کے مردوں نے ہمیں قتل کیا ہے۔ یہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام
رہنمائی فرماتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور اس سلطنت کی اس بنیاد کی، ایک غلط بنیاد کی جو اسلام کے اندر رائج کی جا رہی تھی، اس کو گراتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، یہ ایک ایسی اس بنیاد کو تو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اس طرح سے گرایا ہے کہ خود اگر تاریخی طور پر آپ دیکھیں تو خود بنی امیہ کے دوسرے بادشاہ نے یہ تسلیم کیا ہے اور خود اپنے اس عقیدے کی مخالفت کی ہے۔ وہ کس طرح سے کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام اور بیبیاں دربار کے اندر پہنچیں اور وہاں پر وہ سارا معاملات ہوئے اور خطاب وغیرہ کیا گیا، تو امام زین العابدین علیہ السلام کے خطبے کا اثر کیا ہوا؟ خطبے کا اثر جہاں پر پہلے مرحلے میں یزید نے یہ کوشش کی کہ اذان وغیرہ دلوا کے اور ان تمام معاملات کے ذریعے سے اس سارے معاملے کو روک دے، اس سارے معاملے کو خاموش کر دے، وہ بھی نہ ہو سکا، تو یزید نے مجبور ہو کر کہا کہ خدا لعنت کرے ابن زیاد پر کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا۔ اگر حسین ابن علی میرے پاس آتے تو میں بہتر طور پر پیش آتا۔ یہ جملہ بڑا اہم ہے۔ یہ جو ابن زیاد پر لعنت کی جا رہی ہے دربار یزید میں، اور ابن زیاد کو قاتل امام حسین کے طور پر یزید پیش کر رہا ہے، حالانکہ حقیقی طور پر قاتل یزید ہے، لیکن اپنے ساری اس غلطیوں کا ابن زیاد کے اوپر ڈال رہا ہے، تو گویا کہ اس جبر گرائی کے خلاف خود گواہی دے رہا ہے۔ اگر عقیدہ جبر کو اب بھی قبول کرتا، چونکہ امام زین العابدین علیہ السلام اور جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے خطبے کے بعد کوئی معقول وجہ ہی نہیں بچتی تھی ان افراد کے لیے کہ یہ اپنے اس شنی اور اس بدبختانہ عمل کی کوئی توجیہ کر پاتے۔ لوگوں کے سامنے بولنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا تھا ان کے پاس، لہٰذا کیا تھا، اب خدا پر تو ڈال نہیں سکتا تھا کہ اس خطبے کے بعد امام زین العابدین اور جناب سیدہ زینب کے اب تو کہہ نہیں سکتا تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ یہ خداوند متعال نے ایسے ہی تقدیر میں لکھ دیا تھا، ایسے ہی قدر تھی، خداوند متعال نے نعوذ باللہ من ذالک امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا، ایسا کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، معقول ہی نہیں تھا، اور اپنے آپ کو بھی قاتل شمار نہیں کر سکتا تھا۔ تو لہٰذا کیا کیا، ابن زیاد پر اس قتل کو ڈال دیا۔ خود ابن زیاد پر اس قتل کو ڈال دینا اس بات کی علامت ہے کہ تم یہ تسلیم کر رہے ہو کہ قاتل شخص ہے، جبر نہیں ہے، اور یہ در حقیقت امام زین العابدین علیہ السلام اور قافلہ اہل بیت کی ایک بہت بڑی فتح ہے کہ وہ جو 20-22 سال سے محنت کر کے ایک طویل عرصہ 43 ایئرز معاویہ شام میں حاکم رہا ہے، اتنا طویل عرصہ اس نے محنت کر کے لوگوں کے ذہن بنائے تھے جبر کے طور پر، عربیت کے طور پر اور دیگر بنیادوں پر، اس کو اہل بیت نے ایک ایک جملے کے ذریعے سے، اپنے معمولی اور مختصر خطبوں کے ذریعے سے اس ساری عمارت کو گرا دیا۔ اس طرح سے گرایا کہ خود یزید اسی دربار کے اندر یہ اعلان کر رہا ہے کہ ابن زیاد نے قتل کیا، خدا ابن زیاد پر لعنت کرے۔ تو یہ ہے فتح، یہ ہے وہ کامیابی کہ جو امام زین العابدین علیہ السلام نے اور جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے خطبات نے دربار شام میں حاصل کی۔ اموی سلطنت اگرچہ اس کے بعد بھی 132 ہجری تک جاری رہی، لیکن اس اموی سلطنت کی بنیادیں کھوکھلی ہو گئیں۔ اس کے بعد نظریاتی طور پر بنی امیہ کی حکومت کے پاس کچھ باقی نہیں رہا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کتنے قیام ہیں، آئے روز خوارج، پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ خارجی بنی امیہ کے خلاف قیام کرتے رہے۔ کیوں؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی وجہ سے۔ انہوں نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کو ختم کیا تھا، لیکن امر بالمعروف نہی عن المنکر اسلام کے دامن میں پھر پروان چڑھا۔ انہوں نے جس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی اور اپنی سلطنت کو بنانے کے لیے جن اسلامی تعلیمات کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی، خاندان اہل بیت کے صدقے، خاندان اہل بیت کی کوششوں سے وہ تمام کے تمام اسلامی احکام، اسلامی اصول آج بھی زندہ ہیں، پابرجا ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک پابرجا رہیں گے۔
اسی کے ساتھ ہم اپنی یہ 5 روزہ گفتگو ختم کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اہل بیت کی زندگی کا یہ گوشہ جو انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اور خاص طور پر پیش کرنے والے النور ٹی وی چینل کے برادران، ان کے ہم شکر گزار بھی ہیں، اور یہ ایک اچھے طریقے سے اس سارے سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ان کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، اور معارف اہل بیت، تاریخ، کلام، فلسفہ اور اسلام کی دیگر تعلیمات کے حوالے سے ان کی یہ کوششیں آپ لوگوں کے لیے پہنچتی رہیں، اور انشاءاللہ آپ کو پسند بھی آئیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔